میں بڑے ادب کے ساتھ بڑے بھائی عالی جناب مفتی سعد الندیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم خطا کار سے در گزر کرنے والا خطا کار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا آپ لوگ سو چکے ہیں میں بھی چاہتا ہوں جلدی سے آپ کو سلا دوں تھوڑا سا آپ کا وقت قربان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نہیں جاگیں گے تو میں جنازہ پڑھ کر کے چلا جاؤں گا اگر جاگیں گے تو دعا کر کے جاؤں گا آپ رہیے انشاءاللہ بیداری کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تھوڑا سا جلسہ آپ کا بچا کچا ہے وہ ہمارے حصے میں ہے اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اخیر وقت میں خدا آسمان پر آ چکا ہے یہ جلسہ اگر قبول ہوا تو ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا میں آپ کے دل و دماغ کو اندر سے ٹٹولنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ دل و دماغ سے مکمل تیار ہے یا نہیں جلسے والے نے غلطی کی کہ آپ کا پیٹ بھر دیا اس کے بعد سے آپ سنا شروع کر دیا آپ کا پیٹ خالی رہتا تو آپ فجر تک ساتھ دیتے غلطی ہوئی ہے لیکن آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی آپ کو خالی پیٹ بٹھایا جائے گا انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ میں نمونہ کو لے کر کے جا رہا ہوں بہت دھیان سے آپ لوگ سننے کے لیے جا رہے ہیں اور میں سوال سے اپنے جلسے کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس میں آدمی دوسرے کی شرکت کو قبول نہیں کرتا دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا وہ کون سی مخلوق ہے کون سی چیز ہے
کہ آدمی اس میں دوسرے کے حصے کو, دوسرے کی شرکت کو قبول نہیں کرتا؟ یہ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال آپ سے ہے کہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جس کو آدمی قیمت میں کسی کو دے نہیں سکتا, قیمت لے کر کے لے نہیں سکتا, فری اور مفت بھی نہیں دے سکتا, اور اس کو اگر دیتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی بیوی دوسرے کا حوالے کرے. یہ کون سی جگہ ہے؟ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تیسرا اور آخری سوال ہے کہ مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ مسلمان ہے, مسجد آباد ہے, لیکن سجدے سے آباد نہیں ہے. مسجد در و دیوار سے آباد ہے, سجدے سے آباد نہیں ہے. مسلمان دور ہے, 3 وقت نماز پڑھتا, ہفتے میں, سال میں اور مرنے کے بعد, باقی چھٹی ہے. ایسا کیوں ہے؟ تینوں سوال کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک بار بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میرا پہلا سوال تھا کہ بتائیے وہ کون سی مخلوق ہے کہ اس میں آدمی دوسرے کی شرکت کو, دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا؟ باپ بیٹے کے نسب میں دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا. ایک بچے کا باپ ایک ہی ہوتا ہے, 2 نہیں ہو سکتا. بیوی ہے کہ اس میں آدمی دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا. خدا کی خدائی ہے, وہ اس میں دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا. میرا دوسرا سوال آپ سے تھا کہ آدمی مفت میں وہ چیز نہیں دے سکتا, قیمت لے کر کے بھی نہیں دے سکتا. دینا ایسے ہی جیسے اپنی بیوی دوسرے کو حوالے کرنا. اللہ کا گھر مسجد ہے, وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. کوئی مفت میں بھی نہیں دے سکتا, قیمت لے کر کے بھی نہیں دے سکتا. اس کا تبادلہ ایسا ہی ہے جیسے اپنی جورو دوسرے کا حوالے کرنا. تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ بتائیے مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مسلمان نماز سے دور کیوں ہے؟ جواب نہیں آیا. مسلمانوں کے دل سے خوف خدا نکل گیا, اس لیے نماز پہاڑ کی طرح بھاری معلوم ہو رہی ہے. چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں, چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں, چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں. واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں, واہ کیا جوش, واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں. نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم, نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم. پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں, پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں. آپ کو بیدار کرنے کے لیے, آپ کے موڈ کو ٹٹولنے کے لیے میں پہلا نمونہ اس حوالے سے دینے کے لیے آپ کو جا رہا ہوں. ہم زبان کے دشمن نہیں ہیں, چاہے وہ اردو ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے سنسکرت ہو, چاہے فارسی ہو. ہم لوگ زبان کے دشمن نہیں ہیں, زبان کو حاصل کرنے والے ہیں, اس سے محبت کرنے والے ہیں. یہ نمونہ میں آپ کو اس لیے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی بیداری ہو, بیداری کے ماحول میں پیغام کی حفاظت ہو. چکی چل رہی تھی, باپ رو رہا ہے, بیٹا ہنس رہا ہے. باپ نے بیٹے سے کہا گیا بن سے کبیر کا ہائے پوت کمال. یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے, یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. آپ کے رونے کی وجہ ہے, ہمارے ہنسنے کی بھی وجہ ہے. آپ پہلے رونے کی وجہ بتاؤ, میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا جب چکی چل رہی تھی, منہ میں دانہ آ رہا تھا, آٹا بن رہا تھا, تو مجھے اپنی موت یاد آ گئی. یہ دنیا بھی چکی ہے, اس کے 2 پارٹ آسمان اور زمین ہے, اور دانے کی جگہ انسان ہے, یہ بھی مر کر کے مٹی بن جائے گا. اس خیال سے مجھے رونا آ گیا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ نے چکی کو دیکھا, چکی کے قلے کو نہیں دیکھا. جو دانہ قلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا, جو خدا کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی برباد نہیں ہوتا, وہاں بھی برباد نہیں ہوتا. چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے, چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے. 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی, ثابت بچا نہ کوئی. چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھائے, کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے, وہ بال بال بچ جائے.
امیر خسرو جا رہے تھے کنویں سے 4 لڑکی پانی بھر رہی تھی. امیر خسرو نے کہا کہ بیٹی پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دو. تو لڑکیوں نے کہا کہ آپ شاعر آدمی ہیں, فری میں آپ کو ہم پانی نہیں پلا سکتے, پہلے آپ شعر پڑھیے اس کے بعد پانی پلاتی ہیں. امیر خسرو نے کہا فرمائش بتاؤ. تو پہلی لڑکی نے کہا مجھے کھیر کھانا پسند ہے, کھیر پر مصرع کہہ دیجئے. دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے, کپڑا بنتی ہے, چرخہ پر مصرع کہہ دیجئے. تیسری لڑکی نے کہا میرا باپ ڈھول بجاتا ہے محرم کا اور گھر چلاتا ہے, محرم کے ڈھول پر مصرع کہہ دیجئے. چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے, رات بھر جاگتا ہے, گھر کی حفاظت کرتا ہے, اس پر مصرع کہہ دیجئے. امیر خسرو نے چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے, کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے, آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا, لا پانی پلا. یہ لطیفہ کا لطیفہ ہے اور نصیحت کا نمونہ بھی نمونہ ہے. دھیان دیجئے گا, امیر خسرو نے کھیر کہا, چرخا کہا, کتا کہا, ڈھول کہا. مطلب کیا ہوا؟ امیر خسرو کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کھیر پکانے میں محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح خدا کی محبت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. امیر خسرو کا کہنا ہے کہ جس طرح چرخا چلتا ہے تو کپڑا بنا جاتا ہے, جب دل کا چرخہ چلتا ہے تب اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے. امیر خسرو کا کہنا ہے کہ نفس انسان کا کتا ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے, اس کو تابع کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ نفس انسان کو کتا بنا دیتا ہے. نفس کو قابو میں کرنا ہے, نفس کے تابع نہیں ہونا ہے. امیر خسرو کا کہنا ہے کہ جب آدمی کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو وہ ڈھول کا پول ہوتا ہے, اوپر سے پھیٹ پھاٹ, نیچے سے مقامہ گھاٹ. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے, آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول. یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی اب گردن ہماری کٹی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. انشاءاللہ دل سے احساس کمتری کو نکالیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے یہاں سے لے کر کے وہاں تک. ڈرنا نہیں ہے کہ پتہ نہ رائٹ جا رہا ہے یا رونگ جا رہا ہے. مسلمانوں نے بابری مسجد کو کیوں کھو دیا, میں صرف آپ کا خلاصہ سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت دھیان دیجئے گا. مسلمانوں کے ہاتھ سے بابری مسجد کیوں نکل گئی؟ 3 وجہ سے. انگریزوں کی انگریزی کی وجہ سے, فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی کی وجہ سے, مسلمان کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے. 3 وجہ سے ہماری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. مسلمانوں نے کوتاہی کی, اس کوتاہی کا نتیجہ ہوا سامنے صلہ ملا. فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی نے کام کیا, انگریزوں کی انگریزی نے کام کیا. 2 انگریز کا نام یاد رکھیے. ایک انگریز تھا, اس کا نام تھا جوزف تفن تھلر. اس نے 1788 میں کہا وہ جگہ جہاں مسجد ہے یہاں رام جی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ پہلا آدمی تھا. 1788 میں جوزف تفن تھلر نے سب سے پہلا شوشہ چھوڑا, ہندو مسلمان کو بلی بناؤ, بندر بن کر کے حکومت کرو, ڈیوائیڈ اینڈ رول, لڑاؤ اور حکومت کرو. اس نے پہلا شوشہ چھوڑا. شوشہ کیا تھا؟ جس جگہ مسجد ہے وہاں رام پیدا ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہیں. دھیان دیجئے گا. دوسرے نمونے کو دھیان میں رکھیے. ایک انگریز تھا, اس کا نام تھا کنگھم. اس نے 1857 کے بعد کیا لکھا کہ بابر نے مندر کو توڑا, مندر توڑ کر کے مسجد بنائی, اور جس وقت مندر کو توڑا جا رہا تھا مسجد بنائی جا رہی تھی, 1,74,000 ہندوؤں کو قتل کیا اور اس کے خون کو بابری مسجد کے مٹی گارے میں ملایا. مسٹر شیر سنگھ کہتے ہیں او حرام زادے, او اپنے باپ کی اولاد جو نہیں ہے اس کے حوالے سے ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ 1857 سے پہلے فیض آباد اور ایودھیا کی آبادی 3-4 لاکھ کی ہے. جھوٹ بولنا ہے.
तुम्हारा मकसद ही है हिंदू मुसलमान को बांटो और हुकूमत करो। हिंदू मुसलमान कल भी बंदर बिल्ली बने थे और ये कल भी बंदर था, इस मुल्क से चला गया फिर भी बंदर बन करके बिल्ली बना रहा है। 1785 में अयोध्या के पंडितों ने कहा कि बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा, कभी कहा औरंगजेब ने तोड़ा, कभी कहा कि औरंगजेब ने, मुसलमानों ने मंदिर की ज़मीन को गस्ब कर लिया। 1975 में एसपी गुप्ता ने कहा वहाँ मंदिर था, 84 खंबे थे, सबको तोप से उड़ा दिया, सिर्फ 14 बाकी रह गए, सिर्फ 14 बाकी रह गए। मुसलमानों, 3 लोगों ने मस्जिद को तोड़ा और 3 वजह से मस्जिद चली गई और मुसलमान मस्जिद को गंवा बैठे अपनी गफलत और कोताही की वजह से। मैं जायज़ा लेने के लिए मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। 1785 में ये शोषा चला था, 3 बार बाबरी मस्जिद पर हमले हुए। 1949 में मूर्ति रखी गई, 1986 में मस्जिद का ताला खोला गया, 1989 में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी गई, 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 1785 में यह मसला खड़ा हुआ था कि यह मंदिर था, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया और ये मस्जिद मंदिर पर है। ये मसला 1785 में खड़ा हुआ था, मुसलमान सो रहा था। मुसलमान कब जागता है? 1986 में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कब बनती है? 1986 में। कायदा है सुने घर में बकरी सवासीन, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फेलुन 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 फेल, फेलुन 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 फेल। बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ गैर मुस्लिमों को आप याद रखिए, उनके वास्ते दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस नमूने को बड़ी तेजी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। एक नाम याद रखिए, खुशूनत सिंह। उन्होंने कहा कि जिस रात मस्जिद को तोड़ा गया उस रात बहुत सारे गैर मुस्लिमों के घर चूल्हा तक नहीं जला, इस गम में अल्लाह का घर तोड़ दिया गया। ऐसे गैर मुस्लिम को याद रखिए। दूसरा एक गैर मुस्लिम कमलापति त्रिपाठी, मस्जिद के टूटने से पहले इंतकाल कर गए। हाथ जोड़ करके वो कहते थे, लोगों ये मस्जिद भी अल्लाह का घर है, मंदिर भी अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है, इसे मत तोड़ना। अगर तोड़ने के लिए फावड़ा चलाओगे तो मस्जिद पर नहीं मेरे सर पर चलेगा। ऐसे लोगों को याद कीजिए, उनकी नस्लों के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। तीसरा नाम याद रखिए, मुरारजी भाई देसाई। मुरारजी भाई देसाई सोमनाथ के ट्रस्टी थे, सोमनाथ मंदिर चलाते थे। सोमनाथ के बगल में छोटी सी मस्जिद थी, वीरान थी, आज़ान भी नहीं होती थी, नमाज भी नहीं होती थी। उन्होंने मुसलमान से हाथ जोड़ करके कहा कि मुसलमानों, मुझे एक मौज़िन दे दो, मैं पैसा दूंगा, मुझे एक इमाम दे दो, मैं पैसा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मंदिर आबाद है उसी तरह अल्लाह का घर आज़ान से और नमाज से आबाद हो। आखिरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी मिसाल, अक्षय ब्रह्मचारी गैर मुस्लिम है, दुआ कीजिए अल्लाह इनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। ये क्या कहते हैं, तुम मंदिर का झगड़ा खड़ा कर रहे हो, मस्जिद का झगड़ा खड़ा कर रहे हो और मंदिर के साथ किसका नाम लगा रहे हो? राम का नाम जोड़ रहे हो, राम का नाम जोड़ रहे हो। पता है ये राम कौन था? ये राम वो था जिसने अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया और वनवास ले लिया। अगर तुम राम के नाम लेवा हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए मस्जिद नहीं छोड़ सकते? तो फिर राम मंदिर का झगड़ा क्यों खड़ा करते हो? छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हर
ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا، تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ بس ایک مثال پر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ مکمل ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تاریخ ہند۔ بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے ہمایوں کو نصیحت کیا، کہا کہ بیٹا اگر کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو، اس ہندوستان میں کامیاب بادشاہ بننا چاہتے ہو تو میری نصیحت کو کان کھول کر کے سنو۔ تمہارا مذہب اسلام ضرور ہے لیکن تم دوسرے دھرم کا بھی احترام کرنا، اگر احترام نہیں کرو گے تو تم سے ظلم ہوگا، انصاف نہیں ہوگا۔ پہلی نصیحت کیا، اور دوسری نصیحت کیا کہ بیٹے گائے کو ذبح مت کرنا، گائے کشی مت کرنا، یہ ہندوستان ہے، یہاں کے ہندو گائے کو ماتا کہتے ہیں، گائے کو ذبح مت کرنا، اگر تم گائے کو ذبح کرو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی، گائے کی ذبح چھوڑ دو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ ہوگی۔ تیسری نصیحت بابر نے کیا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا مندر کو مت توڑنا، مندر توڑنے کی بات تو دور کی ہے، مندر کی طرف آنکھ بھی مت اٹھانا، اس کی بے ادبی مت کرنا، ورنہ ان سے غیر مسلموں سے تمہارا دوستانہ تعلق نہیں رہے گا۔ آخری نصیحت باپ نے بیٹے کو کیا ہے کہ بیٹا اسلام پھیلانا، لیکن اسلام ظلم و ستم کی تلوار سے نہیں، لطف و احسان کی تلوار سے پھیلانا۔ کیسی مسجد کیسا مندر یہ تو سیاسی چالیں ہیں، جسم بھیڑیوں کے ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کی کھالیں ہیں، آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، پنڈت جی اب چندن میں، چاہے ہو گجرات کے شعلے چاہے بمبئی کے فتنے، سب کو ہے معلوم کہ نیتا جی ہیں شبھ چنتک کتنے، اور ہندوستان میں آگ لگی ہے نیتا جی ہیں لندن میں، نیتا جی ہیں لندن میں۔ بہت دھیان سے سنیے گا، یہ میرا دوسرا نمونہ ہے، آدھا بیان میں نکال چکا ہوں، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو وہ بھی نکل جائے گا۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ نماز سے سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ کی ضمانت ہوگی، اس گھر کی حفاظت ہوگی، اور مسجد آباد ہوگی ہم آباد ہوں گے، مسجد ویران ہوگی اللہ ہمیں ویران کر دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، حدیث کہتی ہے مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہوا؟ مسجد کا پڑوسی ہے، کان میں مسجد کی آذان آ رہی ہے، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ گھر میں پڑھ لے گا مسجد کا پڑوسی، مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ اگر مسجد کا پڑوسی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا تب ادا بھی ہوگی قبول بھی ہوگی۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے عشاء کی نماز جو نہیں پڑھتا، فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے آدمی نماز چھوڑے کافر ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ادا بھی نہیں کرتا، قضا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، مسلمان نہیں رہتا، دوبارہ اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ چوتھا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، خدا کس سے محبت کرتا؟ جو فرض نماز پڑھتا ہے۔ خدا کس سے محبت کرتا؟ جو نفل نماز پڑھتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ نبی کی پسند پر جینا ہے انشاءاللہ، نبی کی پسند پر مرنا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جبریل آئے خدا کا پیغام لے کر کے نبی کی خدمت میں۔ خدا کو 3 چیزیں پسند ہے، دھیان دیجیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ مطالعہ گزر رہا ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ حوصلہ ہار کر کے جلسہ کو میلاد بنا دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے جلسہ جلسہ ہے۔ ایسے وقت میں جب ساری دنیا خراٹے لے رہی ہے، گلستہ قبرستان بن چکا ہے، اللہ کا شکر ہے جلسہ جلسہ ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت دے، روزی میں بھی برکت دے، دل کی مراد اللہ آپ کی پوری فرمائے۔
میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں نبی کی پسند پر جینا ہے. جبریل آئے, خدا کا پیغام سنایا کہ خدا کو 3 چیزیں پسند ہے. بندے کا صبر پسند ہے, بندے کا فاقہ پسند ہے, بندے کی قربانی پسند ہے. جبریل نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا, غریبوں سے محبت کرنا, غریبوں کی مدد کرنا. اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا, مبارک ہو. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے, میں آپ پر پیسہ خرچ کرتا ہوں, آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول نے دعا دی, بہت اچھا, مبارک ہو. وہ بیٹھے, حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. پرانا کپڑا پہنتا ہوں, خود نیکی کرتا ہوں اور دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہوں, خود برائی نہیں کرتا, دوسرے کو برائی چھوڑنے کی ہدایت کرتا ہوں, یہ مجھے پسند ہے. اللہ کے رسول نے دعا دی, بہت اچھا, اللہ مبارک فرمائے. وہ بیٹھے, حضرت عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. قرآن کی تلاوت کرنا, بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, یہ مجھے پسند ہے. دعا دی کہ مبارک ہو. بیٹھ گئے, حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. گرمی کا روزہ رکھنا, مہمان کی خدمت کرنا اور دشمن سے مقابلہ کرنا, یا جان لینا یا جان دینا. مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے, مارا تو غازی مرا تو شہید. اللہ کے رسول نے دعا دی, بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے سب کی پسند سننے کے بعد کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے, مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے, مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. خوشبو پسند ہے, عورت پسند ہے, نماز پسند ہے. انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سنیچر کو سسور آ کر کے پڑھے گا. مسجدیں آج تیری سنسان ہے, تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے, تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے, تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے. ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا, ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا, دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھ سب نے ہاتھ اٹھائے. ایک آدمی کا بیل مسجد آ گیا, سارے مقتدی کھڑے ہو گئے, یہ کس کا بیل ہے؟ بیل کو باندھ کر کے نہیں رکھتا. تو بیل والا سامنے آیا, اس نے کہا کہ وہ تو بیل بے وقوف تھا کہ مسجد چلا گیا. مجھے آج تک آپ نے مسجد میں دیکھا ہے؟ صبح کا وقت تھا, مرغا اذان دے رہا تھا, لومڑی آ گئی اور مرغے سے کہا کہ او مؤذن صاحب اذان تو آپ دے چکے ہیں, نیچے آئیے نماز بھی پڑھ لیں. مرغا سوچا کہ اللہ الصمد, یہ لگتا ہے کہ کھگڑیا کا گیدڑ ہے, یہ کہیں اور کا گیدڑ نہیں ہے, یہ تو بہت ہوشیار ہے, میں جیسے نیچے آؤں گا یہ مجھے چٹ کر جائے گا. تو مرغا بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ میں تو مؤذن ہوں, امام نہیں ہوں, آپ بتائیے کہ آپ امام ہیں یا مقتدی ہیں؟ کہا میں مقتدی ہوں. کہا امام کا انتظار کر رہا. گیدڑ نے سوچا کہ یہ بھی بڑا ہوشیار ہے, میں تو اس کو ہاف پاگل سمجھتا تھا, لیکن پھول پاگل میں ہوں, ہاف پاگل یہ. تھوڑی دیر میں شیر آ گیا. مرغا کو معلوم تھا کہ شیر مرغا کو کھاتا نہیں ہے, اس نے جم کر کے شیر کی پیٹھ پر جگہ لے لی. اب گیدڑ جب بھاگنے لگا تو مرغا نے کہا کہ او مقتدی صاحب, او مقتدی صاحب کہاں جا رہے ہو, امام تو آ گئے. اس نے کیا کہا, میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا, بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا, اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا, اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا, اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا. آنکھ کر ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا, دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. انشاءاللہ اپنی مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے. جب یہ گھر آباد ہوگا اللہ ہمیں آباد رکھے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس ایک بات آپ سے کہوں گا, اپنی جگہ لے لوں گا, یہ میرا آخری پیغام ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مدرسہ کی سرپرست سے دور مت رہیے, خانقاہ سے دور مت رہیے, ورنہ آپ کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا, اندلس کی تاریخ ہندوستان میں واپس کر دے گا. مدرسے کے ساتھ رہیے انشاءاللہ. مدرسے کے ساتھ جینا ہے, خانقاہ کے ساتھ جینا ہے. مدرسے نے کتنے ہی زیرہ کو ہیرا بنایا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. ایک بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا, اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش. اس نے 274 بیگھا میں ایک حوض بنایا, 274 بیگھا.
274 बीघा में एक हौज बनाया। ये हौज किसके लिए बना था? नमाज के वजू के लिए बना था, बादशाह ने बनाया। ये बादशाह हौज बना रहा है, और हौज कैसे बना आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। बादशाह परेशान था, इतना बड़ा हौज कैसे बना है। बशारत हुई रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हैं। पूछा कि क्यों परेशान हो? कहा मैं वजू के लिए हौज बनाना चाह रहा हूँ और वो जगह मुतय्यन नहीं कर पा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, घोड़े ने टाप मारी, उससे चश्मा फूटा, बस आँख खुली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। अपने उस्ताद को लेकर के उस जगह पर आए तो देखा कि वहाँ चश्मा फूट रहा था। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है, नबी की बशारत हो रही है। ये बादशाह अल्लाह का वली है, हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर। ये किसका नतीजा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सोहबत का नतीजा था। मैं नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी लंबी चौड़ी थी? 17% रकबा में। 17% का मतलब 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था। 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जिंदा थे। टीपू सुल्तान जिंदा है, मुसलमानों की हुकूमत 1,57,00,000 मुरब्बा मील, 17% रकबे पर मुसलमानों की हुकूमत है। टीपू सुल्तान शहीद हो गए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी होने लगी। कहाँ? 1,57,00,000। टीपू सुल्तान शहीद हुए, 50 साल भी नहीं गुजरे, मुसलमानों की हुकूमत 45 लाख मुरब्बा मील पर रह गई, सिर्फ 5% हुकूमत। टीपू सुल्तान इतने बड़े इंसान कैसे बने? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए टीपू सुल्तान शेर खुदा बन गए। तीसरा नमूना दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। तीसरा नमूना, एक बादशाह गुजरा, उसके दिल में ख्याल आया मैं किसका बेटा हूं। बादशाह गुजरा है, ख्याल आया, दीन के बहुत सारे शोबे हैं, असल शोबा कौन है? ख्याल आया मैं मुसलमान हूं, नबी की बशारत नहीं हो रही है। रास्ता चल रहे थे, सड़क पर देखा कि एक तालिबे इल्म कुरान पढ़ रहा है, सड़क की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। कहा कुरान यहाँ पढ़ रहे हो, सड़क पर आकर के कुरान पढ़ रहे हो, मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते? कहा मस्जिद में रोशनी नहीं है, सड़क पर रोशनी है, इस रोशनी में आकर के मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा कि बेटे गम मत करो, कल से रोशनी का इंतज़ाम मस्जिद में कर दिया जाएगा, तुम्हें सड़क पर आकर के कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। रात में सोए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई, ऐ सबुक्तगी के लड़के, तुमने मेरे वारिस की इज्जत की, अल्लाह इस दुनिया में उस दुनिया में तुम्हें इज्जत देगा। साजिश थी ये हमें लड़ा कर राज करेंगे हरदम, झुका दिया हमने अंग्रेजों के गुरूर का परचम, के गुरूर का परचम, मिला हमें आज़ादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। इंशाअल्लाह मदरसे वाले पर, मदरसे की तालीम पर, मदरसे के उलमा पर एतराज़ नहीं करेंगे, मदरसे की को ताउन देंगे, मदरसे में बच्चे को तालीम दिलाएंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किसान आलिम के पास आया मुनाजरा करने के लिए। आप बहुत बड़े आलिम हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सवाल का जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो 10 रुपये लगेंगे। आप आलिम हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपको 10 रुपये लगेगा। और अगर मुझसे आपने सवाल किया और मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं 5 रुपये दूंगा। आप आलिम हैं, आपको 10 रुपये लगेंगे, मैं जाहिल हूँ, मुझे 5 रुपये लगेगा। तो आलिम ने कहा कि सवाल करो। उसने कहा वो कौन सी चिड़िया है जिसके सर पे पैर है? अब आलिम का सर चकरा गया, कौन चिड़िया होगी, कहाँ की चिड़िया होगी? आधा घंटा तक सोचते रहे, जवाब नहीं मिला। हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लिया कि भाई मुझे नहीं है पता है, आप बताइए। कहा जब आपको पता नहीं 10 रुपये लाइए। 10 रुपये ले लिया। अब आलिम ने कहा कि तुम बताओ वो कौन सी चिड़िया? कहा मुझे भी मालूम नहीं, लीजिए 5 रुपया। मैं बात का इलाका, तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा, उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमा
علماء دیوبند، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پھستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند۔ میں آپ سے صرف وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، میرا پیغام ختم ہو چکا ہے، وعدہ لینے میں صرف 2 منٹ لگیں گے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ صرف 5 کام کیجئے، آپ کے ساتھ خدا ہے، جس کے ساتھ ہوگا مولا۔ کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ؟ حکومت آئے گی اور جائے گی، اس کا کام آنے اور جانے کا ہے۔ یہ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ صرف آپ 5 کام کیجئے، انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ صرف 5 کام۔ دین پر کھڑے ہو جائیے۔ کیسے؟ جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا ہے، جیسے بیمار دوائی پر کھڑا ہوتا ہے، ایسے دین پر کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ۔ پہلا کام۔ دوسرا کام، دشمن کی دولت گاڑی بنگلہ کو دیکھ کر کے مایوس مت ہوئیے، یہ جہنم کے قیدی ہے، مرنے کی دیر ہے، جہنم انتظار کر رہا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ تیسرا کام، حرام سے بچیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ حرام سے ایسے بچیے جیسے آدمی زہر سے بچتا ہے، زہر جان لیتا ہے، حرام ایمان لے لیتا ہے۔ چوتھا کام، آدمی کو آدمی دیکھ کر کے بنتا ہے، بگڑتا ہے۔ 3 آدمی کے پاس بیٹھیے، آپ کو نفع ہوگا۔ 5 آدمی کے پاس مت بیٹھیے، آپ کو نقصان ہوگا۔ عالم کے پاس بیٹھیے، بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھیے، ڈاکٹر کے پاس بیٹھیے، آپ کو نفع ہوگا۔ 5 آدمی کے پاس مت بیٹھیے، جھوٹے کے پاس مت بیٹھیے، نافرمان کے پاس مت بیٹھیے، بیوقوف کے پاس مت بیٹھیے، رشتہ توڑنے والے کے پاس مت بیٹھیے، بخیل، کنجر، مکھی چوس کے پاس مت بیٹھیے۔ میں آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دین کا مسئلہ بڑا نازک ہے، سب سے مت پوچھئے، جو ماہر عالم ہے اس سے پوچھئے۔ ماہر عالم سے پوچھیں گے، آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا۔ اگر آپ نے سب سے مسئلہ پوچھ لیا، اگر اس نے غلط بتا دیا، وہ خود گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ 5 کام پر کھڑے ہو جائیے۔ حکومت کا کام آنا ہے، جانا ہے، ہمارے ساتھ مولا ہوگا۔ جب مولا ہوگا تو نواب سراج الدولہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، دیکھ لو جھاڑو سے تن کے ہو گئے۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے، محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کے نور چراغ۔ اسی کو کھیر کہتے ہیں جو ساری کھیر کھا جائے، اسی کو پیر کہتے ہیں جو ساری کھیر کھا جائے۔ ایک جگہ اتر دیناج پور میں جلسہ ہو رہا تھا، 2 پیروں کا اجتماع تھا۔ پہلے پیر میں مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم تھے۔ یہ دبلے پتلے پیر تھے، سر پہ امامہ نہیں تھا، اور پیٹ کوٹھی نہیں، پیٹ انڈیا گیٹ نہیں۔ ان کا بیان ہو گیا، مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم چلے گئے۔ اب جعلی پیر کی باری آئی، جس کے سر پہ امامہ بڑا بھاری تھا، اور پیٹ کیا، یہ پیٹ کوٹھی معلوم ہو رہا تھا۔ غلام ربانی قاصر صاحب اس وقت حیات سے تھے، ان کو شعر پڑھنا تھا، تو انہوں نے ایک جوان کو تیار کیا، تم موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہاں رہو، میں جوتا چپل بھی چھوڑ کر کے موٹر سائیکل پر بیٹھوں گا۔ تھوڑی دیر میں ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بعد میں سمجھ میں آئے گا، جب تک تو میں کشن گنج پاس کر جاؤں۔ تو قاصر صاحب نے شعر نہیں، شراب کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پہلا مصرع پڑھا، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے۔ ادھر سے سبحان اللہ، ادھر سے سبحان اللہ، ادھر سے سبحان اللہ، خوب داد مل رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا مصرع کہا، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری
کتاب الازکیہ کے حوالے سے میں شعر سناتا ہوں، اس کے بعد اصل مقصد پر میں آ رہا ہوں. میں آپ کو ہنسانے میں رہ جاؤں تو آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ میں اس لیے تاکہ آپ تیار ہو جائیں. بس آخری مصرع ہے کتاب الازکیہ کے حوالے سے. ہارون رشید کا دربار تھا، دو لڑکی آئی ہیں، ایک کالی ہے گوری ہے. دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں نوکری دو. کالی نے کہا کہ مجھے نوکری دو، گوری نے کہا مجھے نوکری دو. بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ایک ہی کو نوکری دے سکتا ہوں، دونوں کو نوکری نہیں دے سکتا. تو جھٹ سے گوری نے کہا میں صورت والی ہوں، میں گوری ہوں، صورت والی ہوں، مجھے نوکری دے دو. تو کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں، مجھے دے دو. اب بادشاہ نے سوچا کہ ایک کو نوکری دوں گا، دوسرے کو نوکری نہیں دوں گا، دوسری کو تو یہ مایوس ہو جائے گی. تو کہا گوری سے تو ثابت کر دے کہ تو فضیلت رکھتی ہے کالی پر، تیرے پاس صورت ہے، اس کے پاس سیرت ہے، تو اس پر فضیلت رکھتی ہے، اگر اس کو ثابت کر دے گی تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا. تو گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے. بادشاہ سلامت ایک طرف موتی ہے، موتی گورا ہوتا ہے، کوئلہ کالا ہوتا ہے، کوئلے پر موتی کو فضیلت ہے. ایک طرف جنت میں جانے والے لوگ ہیں، چہرہ گورا ہوگا، ایک طرف جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے، چہرہ کالا ہوگا. جہنمیوں پر جنتیوں کو فضیلت ہے، اسی طرح میں گوری ہوں، مجھے فضیلت ہے. اب جھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافہ کالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. بادشاہ سلامت ایک طرف مشک ہے، دوسری طرف روئی ہے. روئی پر مشک کو فضیلت ہے، اور مشک کا رنگ کالا ہوتا ہے، گورا نہیں ہوتا. بادشاہ سلامت آنکھ میں دو حصے ہیں، ایک سفید والا حصہ ہے، ایک کالا والا حصہ ہے. روشنی کالے والے حصے میں ہوتی ہے، سفید والے حصے میں نہیں ہوتی. جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے. اب وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضور عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے. تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی. تو اس نے جھٹ سے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے. تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. جھٹ سے گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا. جھٹ سے کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا. اب وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے، عورتوں کا رگڑا چل رہا ہے. تو گوری نے جھٹ سے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے. کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت تھوڑا صبر کیجئے، جھگڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا. یہاں سے جھگڑا ختم ہو گیا، رگڑا ختم ہو گیا، مشاعرہ چل رہا ہے. تو بڑے پیار سے گوری نے بادشاہ کو مخاطب کیا ہے انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن، تارے سفید سارے. بادشاہ سلامت سر کو اٹھائیے، سورج کو دیکھیے، ستارے کو دیکھیے. سورج بھی گورا ہوتا ہے، ستارے بھی گورے ہوتے ہیں. میں گوری ہوں، جیسے سورج کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے. تو جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا، ہیں آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے. اب بادشاہ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت ان دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک
قصور ہے. بس آخری مصرع سنا رہا ہوں, اس کے بعد میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ تیار نہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دیکھیے مکمل رونگ جا رہے ہیں. تیار نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا دیا. مکمل رونگ جا رہے ہیں. ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ تیار ہے؟ انشاءاللہ تیار ہے. ابھی 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا, لوگوں نے کیک کاٹے. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. میں اپنا احتجاج درج کرتا ہوں, یہ 2 مصرے پڑھتا ہوں. ایک کنکٹا شاعر شعر آیا پڑھنے کے لیے. مشاعرے کی مجلس تھی, مشاعرہ چل رہا تھا. ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا. اس نے شعر پڑھا, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے بھی نوٹ کی بارش ہو رہی ہے, ادھر سے بھی نوٹ کی بارش ہو رہی ہے. جب نوٹ کی بارش کو دیکھ رہا تو دوسرا مصرع نہیں پڑھ رہا ہے, اسی کو سکرر, چہار کرر, پنج کرر, شش کرر کر رہا ہے. سنتے سنتے بیچ کا ایک آدمی پک گیا. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بات شاعر صاحب آپ دوسرا مصرع بھول گئے ہیں, اب جا کر کے میں مصرے کا جوڑا لگا دوں. تو کنکٹے آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے. اس نے سوچا کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا, کتنی اچھی کمائی ہو رہی تھی, کمائی پر کمائی ہو رہی تھی, یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اس نے کہا میں اپنا مصرع تو بھول گیا ہوں, آپ ہی آ کر کے میرے مصرے کا جوڑا لگا دیجیے. یہ سوچ رہے تھے کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ شاعر ہی نہیں تھا, شاعر کا باپ تھا. وہ بیچ سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے کان کٹے ہوئے ہیں, میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا لیکن آپ برا نہیں مانیں گے. اب اس میں برا ماننے کی بات کیا ہے, آپ میرے مصرے کا جوڑا لگائیں گے, یہ تعریف کی بات ہے. کہا پہلے اپنا مصرع پڑھیے, میں مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول. میرا بڑا پیارا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. پہلا نمونہ, آپ اپنے دل سے اس احساس کو نکال دیجئے, یہ ملک ہمارا تھا اب نہیں ہے, آئندہ کیا ہوگا. اپنے دل میں یہ عقیدہ اور یقین داخل کیجئے, یہ ملک کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہے, اور قیامت کی صبح تک یہ ملک ہمارا رہے گا انشاءاللہ. 4 اعتبار سے یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, اور ہمارا رہے گا. 4 اعتبار سے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 4 اعتبار سے یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, اور ہمارا رہے گا. صرف مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان پیدا ہوا ہے آدم اور حوا کی اولاد ہے. صرف مسلمان کا عقیدہ ہے. صرف مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان کس کی اولاد ہے, آدم اور حوا کی اولاد ہے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے سبحۃ المرجان, ایک کتاب ہے اس کا نام بائبل ہے. 3 کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کو ٹھکانہ دیا, پیدا کیا, اور جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کہاں اتارا؟ وہ کوئی اور زمین نہیں تھی, یہ ہندوستان کی زمین تھی. آدم جنت سے اس ہندوستان میں آئے, ان کی اولاد ہم آدم سے آباد ہیں. یہ ملک کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہے, اور قیامت تک ہمارا ہے. مسلمانوں کا صرف عقیدہ ہے 1,24,000 پیغمبر آئے, سب پر ہمارا ایمان ہے. مسلمان کا صرف عقیدہ ہے 2,24,000 پیغمبر آئے, سب پر ہمارا ایمان ہے. اور سارے پیغمبر کو کون سا دین اللہ نے عطا کیا؟ دین اسلام عطا کیا. آدم جو جنت سے دین لے کر کے آئے وہ کون سا دین تھا؟ دین اسلام تھا. مذہب کے اعتبار سے بھی کل بھی ہم ہندوستانی تھے, آج بھی ہندوستانی ہیں, اور قیامت تک ہندوستانی رہیں گے. صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے منہا خلقناکم, صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے وفیہا نعیدکم, صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم مرتے ہیں تو اسی مٹی میں.